یعنی وہ داڑھی کو اس انداز سے انہوں نے وہ کیا بالوں کو کہ وہ یہاں پر وہ بن گیا ایس بن گیا، اور یہاں پر بھی ایک ایس بن گیا۔ انہوں نے کہا یہ میری شناخت ہے کہ میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال تو یہ سب غلط ہے۔ داڑھی جہاں واجب یعنی سنت ہی نہیں واجب ہے، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں قریب واجب اور قریب فرض ہے، تو داڑھی کی مقدار بھی واجب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، صرف داڑھی نہیں، اس کی مقدار بھی واجب ہے کہ کتنی ہونی چاہیے، اور ہر طرف سے، یہ بھی اچھا ہوا آپ نے توجہ دلائی، ہر طرف سے ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سارے بال سمیٹ کر یہاں پر مٹھی میں لے لیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ہو گئی بھائی داڑھی پوری، ایسا نہیں ہے۔ یہ بال ہے نا، یہ بھی پورے ایک مٹھی کے ہونے چاہیے، یہ والے بھی، ہاں یہ بھی ہونے چاہیے پورے، یہاں سے بھی یک مشت، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، ہر طرف سے۔ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ یک مشت ہے، ایک مشت ہے، ایک مٹھی ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیکوکار اگر کسی وقت کبھی کسی سے الجھتا ہے، اگر غیر حاجی سے الجھتا ہے تو کہتا ہے میرے منہ آتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، تو میرے منہ لگتا ہے، تو داڑھی منڈا ہے، لوگ مجھے حاجی کہتے ہیں، خبردار مجھ سے بحث مت کرنا، میں تہجد گزار آدمی ہوں، تو بے نمازی ہے۔ تو اس طرح کے تانے دینا یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ وہ زوم پیدا ہو گیا، اور یہ شیطان جو ہے نا وہ اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطان کے گمراہ کرنے کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ جب وہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو صحابہ نے پوچھا کہ شیطان تو ایک ہے، اس کے اتنے راستے اللہ نے بیان فرما دیے، خطوات الشیطان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصائے مبارکہ سے ایک لائن ڈرا کی اور فرمایا سیدھی لائن، فرمایا یہ تو صراط مستقیم ہے، اور پھر فرمایا اس کے آگے دائیں بائیں آڑی ترچھی لکیریں بنا کر وضاحت کے لیے فرمایا یہ شیطان کے مختلف راستے، اور صراط مستقیم کو جہاں سے آغاز فرمایا تو اس کے انتہا تک شیطان کے راستے بنائے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے والا کوئی بھی ملت اسلامیہ کا فرد بلوغت کی عمر کے بعد سے لے کر اپنے مرنے تک کبھی بھی شیطان کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم پر ایک ہی مقام پر لکیر نہیں لگائی ہے نا۔ عشۃ اللمعات میں اسی حدیث شریف کی شرح میں شیخ محقق نے یہی بات کی کہ شیطان یعنی حضور کے اس عمل سے اور یہ لکیر کھینچے جانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا حملہ وقت نزع تک ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اب بڑی عمر گزار لی میں نے اور میں نے اتنے حج کر لیے، اب تو میں ٹھیک ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں رات کو اٹھ بھی جاتا ہوں تہجد کے لیے، تو اب مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ شیطان بلکہ اس پر تو زیادہ حملہ کرتا ہے کہ جو نیکیاں زیادہ سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ جہاں شیطان کے مطلب کی دولت ہوگی، وہ قذاق ہے نا، ڈاکو ہے، تو مختلف ڈاکو ہوتے ہیں، کوئی دنیا کی اندر رائج جو کرنسی ہے اس کرنسی کو لوٹنا چاہتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ روز آخرت جو کرنسی چلے گی، وہ نیکیوں کا سکہ چلے گا روز آخرت، تو شیطان اس کرنسی کو لوٹنا چاہتا ہے دنیا میں کہ یہ لوٹ لے تاکہ پھر یہ بندہ جو ہے وہاں پر قلاش ہو جائے، وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہاں یہ مفلس ہو جائے اور کنگال ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے حملہ کرنے کی صورتیں وہ مختلف ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ باقاعدہ تشبیہ اور استعارے کی مدد سے سمجھایا اپنے اصحاب کو، وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ یوں بھی حملہ کر سکتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، جبکہ وہ نیک نہیں کر رہا، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب وہ نیک کام کیا ہے؟ دیکھیے یہی بات، یعنی ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کرنا،
تو شیطان پیچھے لگ گیا. اپنے علم پر تکبر کرنا، سمجھ لیجئے شیطان پیچھے لگ گیا. اپنی عبادات پر تکبر کرنا، شیطان پیچھے لگ گیا. اپنے سفر حج کو انگلیوں پر گن کر بیان کرنا، اور اس کے بارے میں تو ایک واضح حدیث بھی ہے کہ پیارے آقا مدنی تاجدار نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے یہ فرمایا، جب صحابہ اکرام نے اس پر بھی یہ سوال کیا تھا کہ جب آنے والے دور میں اتنے مسلمان ہوں گے تو پھر کیسے مسلمانوں کی گویا ہوا اکھڑ جائے گی کافروں کے مقابلے میں، کہ اتنی تعداد میں مسلمان حج کرنے کے لیے بھی آئیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے محض ان کی آسانی کی خاطر دور سے حجر اسود کا استلام کر لیا. جب اتنی تعداد میں آئیں گے تو ملت اسلامیہ تو بہت زیادہ ہوگی، تو کافر اور مشرک ان سے ڈریں گے. تو حضور نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، ان کا ایمان تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حج کے لیے بہت تعداد میں آئیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا. فرمایا نہیں، وہ یا تو تفریح کے لیے حج کریں گے، یا تجارت کے لیے حج کریں گے، یا لوگوں کو انگلیوں پر گن کر بتانے کے لیے حج کریں گے کہ ہم نے اتنے حج کر لیے. دیکھیے اب یہ ساری باتوں کے پیچھے شیطان کا معاملہ آ گیا. تو شیطان جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے حملہ کر سکتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، اور وہ نیکی نہیں ہو سکتی. اسی لیے جیسے دیکھیے ہمارے اکابرین نے ہمیشہ یہ طرز عمل اختیار کیا، اور باقاعدہ طور پہ اگر کسی کو اپنا جانشین بنایا بھی، خلافت و اجازت سے نوازا بھی، تو یہ بات فرما دی کہ یہ کبھی نہ کرنا کہ یعنی جب عورتوں کو مرید کرو تو مرید کرتے ہوئے ان سے بے تکلفانہ گفتگو شروع کر دو. یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فوراً پھر شیطان کا حملہ ہوگا، فوراً حملہ ہوگا. تو یہ سب باتیں بڑی اہم ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے اپنے معاملات میں بالکل راست اقدام کرنے کے حامل ہیں. تو نیکی بھی کبھی کبھی تکبر اور رونق کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان پہنچتا ہے. یہ ضمنی بات میں نے وہاں سے شروع کی تھی کہ ہجرت کا معنی جب ترک کرنا ہے تو اپنے معاملات کو جب کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو یہ علماء تصوف، علماء معرفت، صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات میں یکسوئی کی خاطر، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی خاطر، جس نے ابھی تک کسی مرد کامل کے دامن کو نہ تھاما ہو، لیکن جب وہ کسی شیخ طریقت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک بے پیرا پیر والا ہو جاتا ہے، اور ایک شخص جو کسی کا مرید نہ ہو پھر مرید ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرید ہونا بھی ہجرت ہے. یہ بھی ہجرت ہے، یہ بھی ہجرت ہے، اور اس کو گویا مہاجر ہونے کا شرف مل گیا، کیونکہ اس نے اپنے معاملات کو چھوڑا ہے نا. ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے سارے معاملات پر، اور آئندہ کے لیے نیک عمل کے لیے ثابت قدمی کی دعا اپنے پیر طریقت کے ساتھ مل کر کے کرتا ہے، اپنا سودا کرتا ہے، اپنا ہاتھ شیخ کامل کے ہاتھ میں دے کر اپنا سودا کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اور پھر جب پیر کی طرف سے یہ ہدایت ملتی ہے